اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، سنت اور اسلامی کلاس میں گریجویٹڈ ہوں۔ آج ہم نے ایک نیا سیریز آف لیکچر شروع کر رہے ہیں، قرآن اینڈ جہاد اینڈ قتال۔ اچھا، یہ جہاد ایک بڑا ہی ویسٹ میں یا نان مسلم ملکوں میں بہت کنٹروورشل بن گیا ہے۔ یہ جو نان مسلم لوگ ہیں، یہ کوئی ایک آیت پک کرتے ہیں قرآن کی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کو شامل کرتے ہیں کوئی چیز بیان کرتے وقت، اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ مثلا سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یہ کہا ہے کہ ان کو کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ بتائیں گے جی یہ کافروں کو قتل کرنا، یہ پہلے کیا اسکرپٹ ہے، بعد میں کیا ہے، یہ انہوں نے نہیں بتانا۔ اچھا، ایک اور بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں جہاد میں کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے، یہ مسلمان ہی جہادی ہوتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھیں، تورات پڑھیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے ان بنی اسرائیل کے نبیوں نے اپنی قوم کو ابھارا جہاد کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے نبیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ جیسے طالوت جالوت وغیرہ ذکر ہوتا ہے سورہ نساء میں، آل عمران سورہ نساء میں۔ یعنی جہاد تمام امتوں پر فرض تھا، تمام نبیوں پر سوائے حضرت عیسیٰ کے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک اسپیشل قسم کے، ڈفرینٹ قسم کے نبی تھے۔ ان کی پیدائش، ان کی موت، ان کی عمر، ان کے ساتھ جو ہوا وہ بہت ڈفرینٹ سا ہے۔ تو گو ان پہ انجیل اتری، لیکن اس میں جہاد کا ذکر نہیں، تورات میں ہے کلیئرلی، قرآن بتاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں، یہ مطلب ہمارے مسلمان اسکالر جو ہیں وہ ویسٹ سے ڈرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں جی یہ صرف جد و جہد ہے۔ آف کورس جہاد جد و جہد سے ہی نکلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جہاد جد و جہد ہی ہے، لیکن جد و جہد کی آخری شکل قتال ہے، جنگ ہے، قتل کرنا ہے ان لوگوں کو جو کافر ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک مثال دنیاوی آج کل کی میں دوں گا۔ امریکہ کے اوپر حملہ ہوا 9/11 میں، تو 3000 سے زیادہ، 3300 سے زیادہ بندے مر گئے۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے تمام مسلمان ملکوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا اس چکر میں کہ جی میرے اوپر حملہ ہوا۔ تو بالکل اسی طرح جہاد ہم سمجھیں کہ قتال سمجھیں کہ جب مسلمانوں پہ حملہ ہوگا، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا جائے گا، ان پہ ظلم کیا جائے گا، تو جہاد فرض ہو جائے گا۔ تو جہاد آف کورس جد و جہد سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کا اینڈ قتال یا جنگ۔ قرآن پاک میں ہم اردو کے جو ترجمہ کرنے والے مترجمین صاحبین ہیں، انہوں نے جنگ ترجمہ کیا، حالانکہ قرآن قتال بول رہا ہے، قتل سے قتال، قتل کرو، لیکن یہ جنگ بول رہے ہیں، اس کا ترجمہ جنگ کر رہے ہیں قرآن پاک کے۔ میں نے زیادہ ترجمہ میں یہی دیکھا ہے۔ تو آف کورس جہاد کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین پہ فساد پھیلاتی ہیں قومیں یا طاقتیں یا ممالک، جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھاتی ہیں، ان کو گھروں سے نکالتی ہیں اور وہ ہجرت کر کے مختلف ملکوں میں دھکے کھاتے ہیں، جیسے کہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا حال۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا حال کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا، قتال چھوڑ دیا۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مدینہ میں قتال میں گزری، جہاد میں گزری، جنگیں کرتے گزری نان مسلموں سے۔ خود آپ نے 26-27 دفعہ بذات خود جہاد کے لیے نکلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد میں زخمی ہو رہے ہیں، دانت ٹوٹ رہے ہیں، جبڑا اندر گھس گیا ہے۔ مطلب اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مسجد سے بیٹھ کے مسجد میں دعا کرتے کہ یا اللہ مدد فرما، میں رسول ہوں تیرا،
جس طرح آج کل کے مولوی ہیں کہ خود کچھ نہیں کرنا، جہاد آج کل بند ہو چکا ہے. اور یہ کس طرح بند کیا گیا ہے؟ یہ بھی گوروں کی، انگریزوں کی چال تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کو جہاد سے دور کر دیا. ورنہ جہاد کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کتبہ فرض کر دیا گیا، تم پر لکھ دیا گیا، تم پر فرض ہو گیا، کتبہ لکھ دیا گیا، پرسکرائب کر دیا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہیں جہاد ہیں سوائے افغانستان کے یا کشمیر میں، پیلسٹائن میں تو وہ ان کو ہلنے ہی نہیں دیتے. تو یہ خیر میں ایکسپلین کرنے کے لیے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے اور قتال کیا ہے، اب ہم شروع کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں کہاں پہ یہ قتال اور جہاد کا ذکر آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ 2 نمبر 190 آیت. اور قتل کرو. اچھا، یہاں پہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ ترجمے کرنے والوں نے جنگ لفظ لکھا، قتل نہیں لکھا، حالانکہ عربی میں قتال آیا ہے. اور قتل کرو اللہ کی راہ میں. اچھا، ایک اور بات، یہ جو جہاد ہوتا ہے یہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، یہ رسول اللہ کی راہ میں نہیں ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں کہ کوئی تنظیم بنی ہے لبیک یا رسول اللہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح اگر ہمیں حکومت مارے گی، ہم مر جائیں گے تو ہم جہاد کر رہے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے. بالکل غلط ہے. جہاد ہوتا ہے، قتال ہوتا ہے صرف فی سبیل اللہ، جس کا مطلب ہے سبیل راہ اللہ، اللہ کی راہ میں جو جان دیتے ہیں لڑتے ہوئے، وہ شہید بھی ہوتے ہیں اور وہ جہاد اور قتال کرتے ہیں. اور قتل کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تمہیں قتل کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے کسی کو مرضی قتل کر دو، نہیں، بالکل نہیں. قتل کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تمہیں قتل کرتے ہیں. پھر آگے کتنی پیاری بات اللہ کر رہا ہے، اور نہ زیادتی کرو، یعنی اتنا ہی بدلہ لو جتنا کا حکم ہے، اور نہ زیادتی کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو محبت نہیں کرتا. اگلی آیت 199، اور قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ تم انہیں. یہی آیت لے کے یہ غیر مسلم جو ہیں، وہ ہندو اور انگریز اور یہ وہ عیسائی، وہ مطلب بولتے ہیں، اور قتل کرو انہیں جہاں بھی پاؤ تم انہیں، اور نکال دو تم انہیں جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا. ویری سمپل. یعنی اگر انہوں نے تم کو نکالا ہے تو اب تم بھی ان کو نکالو. اگر وہ تمہیں قتل کرنے کے دار پہ ہیں تو تم بھی ان کو قتل کرو. آگے کیا فرمایا؟ اور فتنہ شدید ہے قتل سے، یعنی منع کیا کہ یہ فتنہ نہیں کرنا. اور نہ قتل کرو تم انہیں مسجد حرام کے پاس جب تک نہ قتل کریں وہ اس میں تمہیں، یعنی خانہ کعبہ وغیرہ کے قریب فرمایا ہے کہ اس کے قریب قتل کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر وہ تمہیں وہیں پہ بھی قتل کریں تو پھر بھی تم وہاں ان کو قتل کر سکتے ہو، جب تک نہ قتل کریں وہ اس میں تمہیں. پھر اگر تمہیں قتل کریں تو تم بھی ان کو قتل کرو. یہی جزا ہے کافروں کی. 192. پھر کیا فرمایا؟ پھر اگر باز آ جائیں، یعنی وہ لوگ تمہارے اوپر ظلم اور قتل کرنے سے، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اگلی آیت کنٹینیوس 193، اور قتل کرو ان کو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے. کیونکہ کافر لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، تو ان کو اس وقت تک قتل کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور ہو جائے دین صرف اللہ کا. پھر اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی نہ کرو، مگر یہ کہ صرف ظالموں پر. 194 اگلی کنٹینیوس آیت، ماہ حرام ہے بدلے ماہ حرام کے، اور حرمتیں اور قصاص، پس جو کوئی زیادتی کرے تم پر تو بھی اس پر ویسی ہی زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر کی ہے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے. آگے 217 آیت، یہ بقرہ ہی چل رہی ہے، لمبی صورت ہے. سوال کرتے ہیں تم سے حرمت والے مہینے کا کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے. کہو
قتال کرنا ان مہینوں میں بڑا گناہ ہے، ٹھیک، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور کفر کرنا اس میں مسجد حرام میں اور نکالنا اہل حرام کو وہاں سے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور بڑا فتنہ ہے قتال سے بھی زیادہ۔ قتال جمع ہے قتل کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، کسی نے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال جائز ہے؟ اللہ کہتا ہے اس میں قتال کرنا گناہ ہے، لیکن اگر کافر لوگ تمہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں مسجد حرام میں آنے سے اور نکالتے ہیں اہل حرم کو وہاں سے، تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور بڑا فتنہ ہے قتال سے بھی، اور وہ تمہیں قتل کرتے جائیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے اگر ان کا بات چلے۔ آگے 266 میں فرمایا، اور قتل کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ تورات میں بھی ہے، اور وہی اللہ نے قرآن میں دہرایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا حکم جب ان کو دیا گیا، 246 نمبر آیت سورہ بقرہ میں فرمایا، کیا تم نے دیکھا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے نبیوں کو، یہ حضرت موسیٰ کی بات جو نبی ہے ان کے بارے میں ہے، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک سردار یا امیر مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں۔ کہا اس نبی نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تمہیں قتال کا حکم دیا جائے تو تم قتل ہی نہ کرو۔ انہوں نے کہا، بھلا کیا ہوا ہمیں کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے اور اپنے خاندان سے۔ پھر جب حکم دیا گیا انہیں قتال کا تو سب مکر گئے، پھر گئے، ما سوائے تھوڑے سے لوگوں کو، اور اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ 153، اور نہ کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں مردہ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ یہ 153 اور 154 آیت ہیں۔ پھر 216 میں فرمایا، کتبہ فرض کر دیا گا تم پر، پرسکرائب کر دیا گیا، حکم دے دیا گیا تم کو قتال کا، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ہو سکتا ہے تمہیں ناگوار ہو کوئی چیز جبکہ وہ تمہارے حق میں خیر ہو، یعنی بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کو کوئی چیز محبوب ہو، پسند ہو، جبکہ وہ تمہارے لیے شر ہو، بری چیز ہو، اور اللہ بہتر علم رکھتا ہے اور تم علم نہیں رکھتے۔ یعنی اس آیت میں قتال کو، جہاد کو فرض کر دیا گیا، لیکن ہم نے بلا دیا، آج کل کوئی جہاد نہیں ہوتا، کوئی قتال نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسری قوموں کے بارے میں جو جہاد کا میں نے ذکر کیا تھا، تورات میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، اب قرآن وہ رپیٹ کر رہا ہے، داؤد علیہ السلام کے بارے میں 249، اور جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا، بے شک اللہ تمہاری، طالوت ایک نبی کا نام ہے، تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہاری آزمائش کرے گا ایک نہر سے، پانی والی نہر سے، پس جو کوئی پیے گا اس میں سے پانی تو وہ میرا ساتھی نہیں۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا، آزمائش تھی، اور جو نہیں پیے گا پانی وہ میرا ساتھی ہے۔ پھر جب نہر سے پار ہوا وہ خود اور اہل ایمان جو اس کے ساتھ تھے تو کہنے لگے کہ نہیں ہم میں مقابلے کی طاقت، آج مکر گئے جالوت اور اس کے لشکر سے۔ اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ بارہا ایک چھوٹا سا گروہ بڑے گروہ پر غالب آیا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ایمان والے تھے چھوٹا گروہ وہ غالب آ گیا بڑے گروہ پہ اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 250، اور جب وہ مقابل آئے جالوت اور اس کے لشکر کے تو دعا کی، اے ہمارے رب فیضان کر ہم پر صبر کا اور ہمارے قدم جما اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ 251، پس انہوں نے اللہ کے اذن سے کافروں کو شکست دی اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اس کو مملکت، سلطنت عطا کی اور حکمت سکھائی۔ اور اگر نہ ہٹاتا رہتا اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن اللہ مہربان ہے اہل العالمین پر، تمام عالموں پر۔ 252، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تم کو حق کے ساتھ،
اور یقیناً تم اللہ کے رسولوں میں سے ہو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. تو یہ پہلا لیکچر تھا جہاد کا. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث، سنت اور اسلامک لاز میں، جس کو شریعت کہتے ہیں، اس میں تعلیم یافتہ ہوں، گریجویٹڈ ہوں. میں نے شروع کیا تھا کہ جہاد، قتال، قرآن، یعنی قرآن میں جہاد اور قتال کا ذکر جو ہے. دوستو جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بتایا ہے کہ جہاد جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اسلام کا رکن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جب جہاد قتال کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کتبہ، لکھ دیا گیا تم پر، فرض کر دیا گیا تم پر، پرسکرائب کر دیا گیا جہاد اور قتال. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پہ جہاد کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، ان کے زخمی ہوتے تھے، کیا کچھ ہوتا تھا، لیکن خود جہاد کرتے تھے. اس کے بعد صحابہ، بڑے بڑے جیل صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر، خالد بن ولید، آپ نام لیتے جائیں، ان سب نے جہاد کیا. اس جہاد کی برکت سے مسلمان دنیا 1000 سال تک دنیا کے 3/4 حصے پہ حکمران رہے. آدھے سے زیادہ یورپ، افریقہ، امریکہ، جو اس وقت لینڈ تھی، اس وقت امریکہ تو تھا ہی نہیں، ان پہ اللہ کے ماننے والوں کا، مجاہدین کا قبضہ تھا، اور وہ تلوار اور گھوڑے کے اوپر انہوں نے کر کے کیا. پھر ایک وقت آیا کہ یہ کمزور ہو گئے، انہوں نے جہاد چھوڑ دیا. تو پھر 300 سال پہلے، تقریباً 300 یا 350 سال پہلے، یورپ سے انگریز اٹھے تو دوسری بھی قومیں تھیں، فرانسیسی بھی تھے، پرتگالی بھی تھے، لیکن انگریزوں نے پھر دنیا کے خطے پہ قبضہ کر لیا. زیادہ مسلمانوں کے کنٹرول میں جو ممالک تھے، خطے تھے، ان پہ قبضہ کر لیا. اور اس وقت سے مسلمان ذلت پستی کا شکار ہیں. جہاد ختم ہو چکا. اچھا، جہاد ختم کرنے میں تین اہم وجوہات ہیں، 3 ایسے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے جہاد ختم ہو گیا. پہلا، ایک تو انگریزوں نے، جنہوں نے دنیا میں مسلمانوں سے حکومتیں چھینی. ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا. اس سے پہلے مسلمان قرآن سمجھتے تھے، گائیڈنس لیتے تھے، ہدایت لیتے تھے. انہوں نے ختم کر دیا اور اپنی طرح کا اسلام کو مذہب بنا دیا. یعنی مولوی کریٹ کیے، فرقہ پرستی کی اور بانٹ دیا، جو انگریزوں کا شاطرانہ طریقہ تھا حکومتیں کرنے کا اور لڑائیوں میں کامیابی حاصل کرنے کا، غدار پیدا کر کے. مین انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا اور مولوی کریٹ کیے، جس طرح ان کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے اسلام کو مذہب بنا دیا اپنی طرح. اسلام جو ایک نظام تھا وہ ختم کر دیا. دوسرا، انہوں نے یہ کام کیا کہ اقوام متحدہ بنا دی، اور اقوام متحدہ میں ایک باڈی بنا دی جس کا نام سیکیورٹی کونسل ہے. اور اس میں سے 5 جو لوگ تھے، 5 جو ملک تھے، ان کو ویٹو پاور دے دی. بدماشی کا لائسنس دے دیا، غنڈہ گردی کا لائسنس دے دیا، طاقت کا لائسنس 5 لوگوں کو دے دیا، 5 ملکوں کو: امریکہ، انگلینڈ، فرانس، یہ 3 مغربی ملک، اور ایک چین اور ایک روس. اچھا، اب یہ جو اقوام متحدہ بنائی، یہ ان 5 ملکوں کے 5 بڑے بدماشوں نے اس کو یرغمال کر لیا. دنیا پیٹتی رہے، ان میں سے ایک ویٹو کر دے، معاملہ ختم. ابھی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں 3 سیکورٹی کونسلز کے اجلاس ہوئے، جو کہ میرے نزدیک بکواس ہوتی ہے. قرارداد، واٹ از قرارداد؟ بکواس. مسلمان تلوار کے زور پہ فیصلہ کرتے تھے، جہاد قتال کرتے تھے. اچھا، 3 انہوں نے کہا، امریکہ نے کامیاب ہی نہیں ہونے دی، ہر دفعہ ویٹو کر کے ختم. کیا بکواس ہے. تو انہوں نے اقوام متحدہ قائم کر دی. دوسرا فیکٹر. اچھا، اقوام متحدہ ان کی لونڈی تو ہے، پروسٹیچیوٹ تو ان کی ہے، لیکن خود فیصلے خود اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں. امریکہ جب جاتا ہے، جس ملک پہ چڑھائی کر دیتا ہے،
اقوام متحدہ نہیں پوچھتی، سوری اقوام متحدہ کو نہیں یہ پوچھتا کہ بھئی اجازت نہیں لیتا، اجازت ہم مسلمانوں نے لینی ہے کہ جی کشمیر سے بڑا ظلم ہو رہا ہے، کی کریے اقوام متحدہ قرارداد پاس کر دے. فلسطین میں جی یہ ہو رہا ہے، اقوام متحدہ قرارداد پاس کر دے. کمزور مسلمان ملکوں کا یہ کام رہ گیا ہے کہ بیگی بلی بن کے ان سے منتیں کریں. اب ان 5 بڑے بدماشوں کی مرضی ہے، جو مرضی کریں. تو دوسرا فیکٹر جہاد ختم ہونے کا، اقوام متحدہ کا قیام. جب سے یہ بنی ہے کسی مسلمان ملک نے ککھ نہیں کیا. یہ 2 فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو جب انگریزوں نے حکومت چھینی، مسلمانوں سے ممالک لیے تو ان کو قرآن سے دور کر دیا، اور دوسرا اقوام متحدہ کا قیام. اب ان کو لڑنے کی ضرورت نہیں مسلمانوں سے، کہ ہمیں اقوام متحدہ جانے اور یہ مسلمان ملک جانے. تو ہم شروع کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ آل عمران 3 سورت کی 121ویں آیت میں فرمایا، اور جب صبح تم، یعنی قرآن پاک میں جہاد اور قتال کا مضمون بھرا پڑا ہے، اتنا زیادہ تواتر سے اس کا ذکر ہے، لیکن آپ کو کوئی مولوی نہ پاکستان میں عالم، نہ پاکستان میں، نہ پاکستان سے باہر اس کا ذکر کرتا نظر آئے گا کہ جہاد میں قرآن میں یہ بھی ہے. کوئی نہیں ذکر کرے گا. اخلاقیات، مطلب بڑے بڑے مولوی عالم کیا کہتے ہیں اخلاقیات، اخلاق اپنا ٹھیک کرو. وہ بندے سے پتروں مار پڑ رہی ہے، ذلت کا شکار ہے پوری دنیا میں. اب تو عیسائی یہودی تو مار ہی رہے ہیں، اندازہ کریں ہندو مار رہے ہیں، یہود و نصارہ، ہنود. اور اب برما جیسے، بدھا جیسے لوگوں میں جو کہ بڑے شریف نیک سمجھے جاتے تھے، امن پسند، انہوں نے اتنا قتل و غارت کیا برما میں، صرف اس لیے کہ جہاد نہیں ہو رہا، قتال نہیں ہو رہا. اور جب 121ویں آیت آل عمران 30ویں سورت، اور جب صبح تم نکلو اپنے گھر سے مومنوں کو جنگی یعنی قتال مورچوں پر مامور کرنے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم صبح نکلو اپنے مومنوں کو مورچوں پہ قتال کے لیے تیار کرنے، اور اللہ سمیع العلیم ہے، سنتا، دیکھتا ہے، جانتا ہے. اگلی آیت 122، جب ارادہ کیا تھا 2 گروہوں نے تم سے بزدلی دکھانے کا، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ پر ہی بھروسہ کرے مومنین. 123 آیت، اور بلا شبہ مدد کی تھی تمہاری اللہ نے بدر میں، اور تم کمزور تھے، سو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو. اگلی آیت 124، یہ کنٹینیوس آیتیں چل رہی ہیں. اور جب تم کہہ رہے تھے مومنوں سے، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے تمہارا رب کہ مدد دے تم کو 3000 فرشتوں سے جو نازل کیے جائیں. 125ویں آیت، ہاں کیوں نہیں، یہ جنگ بدر میں جو ہوا وہ سارا ذکر ہوا. ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر اور استقامت رکھو اور تقوی اختیار کرتے رہو، تقوی کرو، ڈرتے رہو اللہ سے یعنی، اور آ پڑے تمہارا دشمن تم پر اچانک، تو تمہارا رب مدد دے گا تم کو 5000 فرشتوں سے. کون سے فرشتے ہوں گے؟ وہ ان کے اوپر مخصوص نشان لگے ہوں گے. 126، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں تمہارے دل اس سے، اور نہیں ہے فتح مگر اللہ کی طرف سے. اللہ جو عزیز ہے، طاقتور ہے، اور حکیم ہے، اور دانا ہے. اگلی آیت 127، تاکہ کاٹ دے ایک حصہ ان لوگوں سے جو کافر ہیں، یا ذلیل کر دے انہیں، بس وہ ناکام اور نامراد لوٹ جائیں. اللہ تعالیٰ کس طرح بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تم قتال کے لیے نکلو گے ان ظالم لوگوں کو، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کنٹینیوسلی آئے گی. کس طرح آئے گی؟ فرشتے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. اگلی آیت 128، نہیں ہے تمہیں اس معاملے میں ذرہ بھی اختیار، وہ چاہے تو توبہ قبول کرے ان کی، اور چاہے تو عذاب دے ان کو، کیونکہ وہ ظالم ہیں. اب ظالم لوگوں نے معافی مانگی تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ ہے جو توبہ قبول کرے یا نہ کرے. آگے سورہ آل عمران چل رہی ہے، 139 نمبر آیت،
اور نہ دل شکستہ ہو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومنوں میں سے ہو۔ 140 اگلی کنٹینیو، اگر تم کو زخم لگا ہے، اچھا یہ احد کی بات ہو رہی ہے، احد کی، جنگ احد کی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زخمی ہوئے تھے۔ اگر تم کو زخم لگا ہے تو بے شک لگ چکا ہے ان کی قوم کو بھی زخم اس کے جیسا، کب؟ بدر میں۔ اللہ تعالیٰ اطمینان دلا رہے ہیں اپنے نبی کو، اور یہ دن باری باری گردش دیتے ہیں ہم ان کو لوگوں کے درمیان تاکہ جان لے اللہ مومن لوگوں کو اور بنائے تم میں سے بعض کو شہید، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ ٹھیک، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ 141 نمبر آیت، تاکہ چھانٹ لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کافروں کا زور توڑ دے۔ 142، کیا سمجھتے ہو تم کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی نہیں دیکھا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، اور دیکھنا چاہتا ہے ثابت قدم صابرین کو، صابر رہنے والوں کو۔ 143، بے شک تم تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے کہ ملاقات ہو تم کی اس سے، یعنی موت سے، لو اب وہ تمہارے سامنے یعنی موت، اور تم اسے دیکھ رہے ہو۔ 146، اور کتنے ہی نبی قتل ہوئے ان کے ساتھ مل کر، بہت سے اللہ والے، سو نہ پست ہمت ہوئے وہ مشکلات کی وجہ سے جو آئیں اللہ کی راہ میں، اور نہ کمزوری دکھائی انہوں نے، اور نہ بے دست و پاؤ کر بیٹھ رہے، اور اللہ محبت کرتا ہے صابرین کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ 147 اگلی آیت، اور نہ تھا ان کا قول، یہ اس کو ہم یہاں پہ دعا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مگر یہ اے ہمارے رب معاف فرما دے ہمارے گناہ اور اسراف جو ہم سے ہوا اپنے معاملات میں، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ اگلی کنٹینیوس 148 نمبر آیت، سو عطا فرمایا ان کو اللہ نے صلہ دنیا میں بھی اور بہترین ثواب آخرت میں بھی، اور اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اگلی آیت 149 149، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اطاعت کرو گے کافر لوگوں کی تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر لے جائیں گے، تو تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے، یعنی خاسرین میں سے۔ 150، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور بہترین فتح دینے والا ہے۔ 151، ہم عنقریب ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، یعنی مشرک کافر، کہ نہیں نازل کی ان کے بارے میں کوئی سند، اور ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ 152، اور بے شک سچ کر دکھایا تم کو اللہ نے اپنا وعدہ جب تم بے دریغ قتل کر رہے تھے ان کو، کس طرح؟ اللہ کے اذن سے، یعنی احد کی بات ہو رہی ہے، جنگ احد کی، حتیٰ کہ جب ڈھیلے پڑ گئے تم خود ہی، اور تم نے اختلاف کیا حکم کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے دیا ان کو، اور حکم عدولی کی تم نے بعد اس کے کہ دکھا دی تمہیں اللہ نے جس سے تمہیں محبت ہے۔ تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا کے طلبگار تھے، اور تم میں سے وہ تھے جو کچھ آخرت کے طلبگار تھے، پس پسپا کر دیا اللہ نے تمہیں ان کے سامنے، یعنی شکست ہو گئی، تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ حوصلہ بھی اللہ دے رہا ہے، اور حق یہ ہے کہ پھر معاف کر دیا اللہ نے تمہیں، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جنگ احد میں کیا ہوا تھا۔ 153 یعنی 153، اور جب تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے اور اب پلٹ نہیں رہے تھے کسی طرف، اور رسول تم کو تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، سو بدلہ دیا اللہ نے۔ آگے 150 نمبر، جلد ہی ہم کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ان کو جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں نازل کی، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ 151 151، یہ میرا خیال ہو گیا ہے، نہیں، اچھا جی، 151 51، اور جب تم قتل کر رہے تھے ان کو اللہ کے اذن سے، یعنی جنگ احد میں،
حتیٰ کہ جب ڈھیلے پڑ گئے تم خود ہی اور اختلاف کیا تم نے حکم کے بارے میں جو نبی نے دیا تھا، اور حکم عدولی کی تم نے اس کے بعد، تو دکھا دی اللہ نے تمہیں محبوب چیز تم میں سے. یہ آیت ہو گئی ہے 153. اور پھر نازل کی اللہ نے تم پر اس غم کے بعد سکینہ یعنی اطمینان کی اونگ جو تم میں سے ایک گروہ پر طاری ہو گئی، اور ایک گروہ جس کو اپنی جانوں کی فکر تھی، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ گمان رکھتے تھے جیسا کہ دور جاہلیت میں رکھتے تھے. کہتے تھے کہ ہمارا بھی اس معاملے میں کچھ عمل دخل ہے. کہو نہیں، بے شک سارے کا سارا اختیار اللہ کا ہے. یہ لوگ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ایسی باتیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے، تم کو غم پر غم کی صورت میں، تاکہ نہ ملال کرو اس چیز کا جو چھن گئی تم سے، اور نہ اس مصیبت کا جو تمہیں پہنچی. اور اللہ پوری طرح باخبر ہے جو تم کہہ رہے ہو، جو تم کرتے ہو. آگے آل عمران کی اگلی کنٹینیوس آیت 154. یہ ہو گئی. کہو 154 ہے. کہو اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں بھی، ہاں کہو بے شک سارا اختیار اللہ کا ہے. یہ لوگ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں ایسی باتیں جو ظاہر نہیں کرتے تم پر، یعنی منافق کافر. کہتے ہیں کہ اگر ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو نہ مارے جاتے ہم اس جگہ. کہو کہ اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں بھی تو ضرور نکل آتے وہ لوگ کہ لکھ دیا گیا جن کی قسمت میں قتل ہونا اپنی قتل گاہوں کی طرف. یہ اس لیے کہ اللہ پرکھے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تاکہ تمہیں معاف کر دے وہ جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو. دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں قرآن میں جہاد اور قتال کی. قرآن بڑا پڑا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا کہ کہیں جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے. ہاں افغانستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے جہاد کیا ہے، اور واقعی کیا ہے صحیح جہاد، اور انہوں نے پہلے روسیوں کو شکست دی، اب امریکنوں کو شکست دی. تو باقی کشمیر اور فلسطین میں ظلم کا شکار ہو رہے ہیں صرف اس وجہ سے، اور برما میں بھی صرف اس وجہ سے کہ جہاد نہیں ہو رہا، قتال نہیں ہو رہا. تو اس میں ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. سورہ آل عمران کی 155 آیت میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تم سے جس دن باہم ٹکرائیں دو فوجیں، اس لیے کہ شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے ان کی وجہ سے جو انہوں نے کیا تھا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اور جان لو اللہ غفور الرحیم ہے. یہ عہد کے بارے میں ہے. 156 اے ایمان والو، نہ ہو جاتا تم کافر، نہ ہو جانا تم کافر لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں جب وہ سفر کرتے ہیں کسی سرزمین میں یا نکلتے ہیں جنگ کے لیے، کہ اگر کرو وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے. اچھا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ قرآن میں یہ جو لفظ ہے نا جہاد، یہ جنگ، یہ قتال لفظ اللہ نے یوز کیا قرآن میں بار 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 بار. قتال قتال قتال. ہمارے اردو ترجمہ کرنے والوں نے پتہ نہیں کس وجہ سے اس لفظ کو جنگ میں بدل دیا. یعنی یہاں پہ لفظ قتال آیا، انہوں نے قتال ترجمہ نہیں کیا. قتال سمپل لفظ ہے کہ جب قتل و غارت کیا جائے، قتل و غارت ہو کافروں کا. انہوں نے لفظ لکھا ہے جنگ، حالانکہ عربی میں قتال کا مطلب جنگ نہیں ہے. جو عربی لفظ ہے جنگ کے لیے وہ حرب ہے. حرب، ہے رے بے، حرب. وہ آیا ہے قرآن میں 2-3 جگہ، لیکن مین چیز قتال آئی ہے. تو یہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں مترجمین نے یہ کیا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، فرینکلی مجھے نہیں سمجھ آئی. تو آگے چلتے ہیں. سورہ آل عمران ہی چل رہی ہے. اس میں 156 آیت میں فرمایا، بنا دیا ہے اللہ نے اس کو حسرت ان کے دلوں میں، بنا دیا ہے اللہ نے اس کو حسرت کا سبب ان کے دلوں میں، حالانکہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے اور اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. پھر آگے کنٹینیوس آل عمران کی 157، اور اگر قتل کیے جاؤ تم اللہ کی راہ میں یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں.
قتل تو مطلب قتل ہوتا ہے جو کسی نے کیا ہو، تو چاہے کافر مسلمان کو کرے، مسلمان کافر کو کرے، یا مر جاؤ بغیر جنگ میں مر جاؤ، تو اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت بہتر ہے، تو اللہ کے پاس جانا ہے، تو اسی مغفرت رحمت ہر صورت بہتر ہے۔ 157 اور اگر قتل 158 خواہ مرو یا قتل کیے جاؤ تم، آخر کار اللہ ہی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ 160 آیت اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو نہیں ہے تم پر کوئی غالب آنے والا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کا کوئی کمال کیا ہے بھائی، تو اللہ اگر چاہے تو کون سی سپر پاور، کون سا ایران، کون سا کیسر و کسرا جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ختم کر دیا گیا، اڑا دیے گی 2 سپر پاور۔ کیوں؟ ان لوگوں نے، وہی لوگ تھے، بدو تھے، انہوں نے کبھی لڑائی کی نہیں تھی، جنگ کبھی کی نہیں تھی، لیکن جب اللہ کے نبی نے ان کو قرآن کی بتائی، جہاد قتال کی، تو وہ دنیا کے بڑی بڑی انہوں نے سلطنتوں کا تختہ الٹا دیا اور یورپ کے اندر تک پہنچ گئے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو نہیں ہے تم پر کوئی غالب آنے والا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے کی جائے، فی سبیل اللہ، ملک کے لیے نہیں، کسی قوم کے لیے نہیں، کسی رسول کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اور اگر معاوضہ کرے تمہارا تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد، اور صرف اللہ ہی پر تو توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ 165 آیت، کیا جب پہنچی تم کو مصیبت، جبکہ پہنچا چکے تھے تم اس سے دگنی مصیبت ان کو، کافروں کو، مشرکوں کو، کیا کہا تم نے کہاں سے آ گئی یہ مصیبت، کہو یہ تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اس میں اللہ کا کوئی دوش نہیں ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 166 اور جو مصائب پہنچے تم کو اس دن جب دونوں فوجیں ٹکرائیں، تو اللہ کے اذن سے، اور اس لیے بھی کہ اللہ جان لے مومن عورتوں کو، میں نے اللہ ٹیسٹ کر رہا تھا مومنوں کو۔ یہ سورہ یہ عہد عہد کی بات ہو رہی، جنگ عہد کی۔ 167 اور یہ کہ جان لے منافق لوگوں کو، اس دن منافق لوگ علیحدہ ہو گئے تھے، وہ 300 پتہ نہیں کتنے تھے، وہ عبداللہ بن نبی لے کے علیحدہ ہو گئے تھے، اور یہ کہ جان لے منافق لوگوں کو، اور کہا تھا ان سے کہ آؤ قتال کرو اللہ کی راہ میں یا دفاع کرو، بولے اگر ہم جانتے کہ قتال ہوگا تو ضرور ہم ساتھ چلتے تمہارے۔ یہ لوگ کفر کے اس دن زیادہ قریب رہے بے نسبت ایمان کے، یعنی اس دن یہ منافق پوری طرح ایکسپوز ہو گئے۔ کہتے ہیں افواہیں جو نہیں ہیں ان کے دل میں، اور اللہ جانتا ہے اس کو جو یہ چھپاتے ہیں۔ 168 آل عمران چل رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ خود گھروں میں بیٹھے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں جبکہ وہ خود گھروں میں بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔ اب ان لوگوں کہہ رہے ہیں جو شہید ہوئے، کہا کہ اگر ہماری طرح بیٹھے رہے تو نہ مارے جاتے۔ اللہ کہتا ہے کہو اچھا تم اپنی جانوں سے موت کا ٹال کر دو، دکھاؤ کہ موت تو میں نے دینی ہے، تو تم ٹالو اپنی موت کو اگر تم سچے ہو۔ 169 اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں مردہ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ تو شہیدوں کے بارے میں میری ایک اسپیشل ویڈیو ہے، اس میں نے بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، میرا خیال صرف ایک حساب کتاب ہوگا کہ اگر انہوں نے دنیا میں کسی کا دینا ہوا کچھ، اس کے علاوہ ان کو اللہ کی طرف سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، روز محشر پیش نہیں ہوں گے، اور وہیں سے وہ رزق پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ 170 خوش ہیں اس پر جو اللہ نے عطا کیا ان کو اپنا فضل، اور خوش ہیں شاداں ہیں شادمان ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو بھی ان کے پاس نہیں پہنچے ان کے پچھلوں میں سے، اس لیے کہ نہ کوئی ان کو خوف ہے اور نہ کوئی رنج۔ 171 شاداں ہیں اللہ کے نعمت پر اور فضل پر، اور بے شک اللہ کسی مومن کا اجر نہیں ضائع کرتا۔ 172 وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا باوجود کہ وہ زخم کھا چکے تھے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ان میں سے اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ 173 یہ وہ لوگ ہیں کہ کہا تھا ان سے لوگوں نے کہ بہت لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے لہذا ان سے ڈرو، اور اس بات نے ان کا ایمان زیادہ بڑھا دیا اور کہا کافی ہے ہمارے لیے اللہ فسیکفیکہم اللہ،
اور وہی بہترین وکیل ہے، کارساز ہے۔ 174 تو وہ لوٹے لے کر اللہ کا انعام اور فضل، نہ پہنچا انہیں کوئی نقصان، اور پیروی کی انہوں نے اللہ کی رضا کی، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ آگے 175 سورہ آل عمران چل رہی ہے، اور یہ شیطان ڈرا رہا تھا تم کو اپنے ساتھیوں سے، لہذا نہ ڈرو تم ان سے، اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ 176 اور نہ غم کرو ان لوگوں سے جو کفر میں جلدی کر رہے ہیں، بے شک وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو ذرا برابر۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ 195 یہ جز ہے پارٹ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے میری راہ میں، اور قتال کیا انہوں نے، میں ضرور کفارہ بناؤں گا ان کی طرف سے ان کو گناہوں کا، اور داخل کروں گا میں ان کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ثواب ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے پاس بہترین ثواب ہے۔ 200 آیت نمبر 200 اے ایمان والو صبر کرو اور صبر دکھاؤ اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب سورہ نساء شروع ہو گئی ہے، یہ آل عمران چل رہی تھی، یہ چوتھی سورت شروع ہو گئی نساء۔ اس کی 172 73 74 75 76 77 کنٹینیوس آتے ہیں۔ اے ایمان والو سنبھالو اپنے ہتھیار اور پھر نکلو اکیلے یا جمعیت اکٹھے۔ 72 نمبر آیت اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت تو کہتا ہے بے شک اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ نہ میں ہوا شہید یعنی جنگ میں۔ 73 اگر تم کو اللہ کا فضل پہنچتا تو وہ کہتا کہ نہ تھی تمہارے اور ان کے درمیان دوستی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور کامیابی حاصل کرتا۔ النساء اگلی آیت 74 سو چاہیے کہ قتال کرو اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جو سودا کر چکے ہیں دنیا کی زندگی کا آخرت کے عوض، اور جو قتال کرے اللہ کی راہ میں پھر وہ قتل ہو جائے یا غالب آ جائے تو ہم اسے ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ 75 اور کیا ہوا تم کو نہیں قتال کرتے تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں اور بچوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب نکال تمہیں اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور بنا تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار۔ 76 ایمان لانے والے قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور کافر لوگ قتال کرتے ہیں شیطان کی راہ میں، پس تم قتال کرو شیطان کے ساتھیوں سے، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے۔ 73 کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، پھر ان پر فرض کر دیا گیا یعنی کتبہ قتال کا حکم۔ تو ایک فریق ان میں سے لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا اس سے بھی زیادہ ڈر یعنی اللہ سے نہیں ڈرنا، دوسرے لوگوں سے طاقتور لوگوں سے ڈرنا، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب کیوں تم نے ہم پر قتال فرض کیا، کتبہ قتال فرض کیا، کیوں نہیں مہلت دی تو نے ہم کو تھوڑی اور مدت۔ کہو دنیا کی متاع حقیر ہے اور آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور نہیں تم پر ذرا بھی ظلم کیا جائے گا۔ اگلی سورہ نساء کی آیت 78 میں تم جہاں کہیں بھی ہوگو تم کو موت آئے گی۔ اچھا یہ وہ بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بزدلوں کو کہ تم کہتے ہیں ہم جنگ میں نہیں گئے، ہم نے قتال نہیں کیا اس لیے زندہ رہ، اللہ کہتا ہے موت تو تم کو آنی ہے نہیں ہے، جہاں بھی جاؤ جہاں بھی چھپ جاؤ، اور وہ تو میں نے دینی ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم کو موت آئے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہو، اور اگر ان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ تمہاری طرف سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگاتے ہیں کہ محمد یہ تمہاری طرف سے۔ کہو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ آگے کنٹینیوس ہے 79
جو کوئی بلائی پہنچتی ہے تم کو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر جو کوئی برائی پہنچے تم کو تو وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ اگلی آیت 80 نمبر، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو ہم نے تم کو پاسبان بنا کر نہیں بھیجا ان پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے۔ 83، اور جب ان کے پاس امن کی یا خوف کی بات آتی ہے تو نشر کر دیتے ہیں اس کو، ان کے پاس امن کی یا خوف کی بات آتی ہے تو اس کو فوراً نشر کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر رسول کے پاس پہنچاتے یا صاحب اقتدار لوگوں تک تو اس کی وہ تحقیق تو پہلے کرتے، وہ لوگ جو کسی نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں ان میں سے۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تم کو بات پتہ چلے امن کی یا موت کی یا خوف کی، کوئی بھی جہاد کی، تو پہلے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جاؤ یا صاحب اقتدار لوگوں کے پاس۔ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ ذرا بات پتہ چلے تو فوراً اس کو افواہ اڑاؤ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت تو وہ ضرور پیروی کرتے شیطان کی، مگر تھوڑے لوگ۔ 84، تو قتال کرو اللہ کی راہ میں، نہیں ہو تم لیکن تو قتال کرو اللہ کی راہ میں اور نہیں ہو تم ذمہ دار مگر اپنی ذات کے، اور ترغیب دلاتے رہو مومنوں کو بھی، توقع ہے کہ اللہ کافر لوگوں کا زور توڑ دے گا اور اللہ زبردست ہے اور سزا دینے میں بہت شدید۔ تو دوستو یہاں پہ یہ اس لیکچر کا اینڈ کرتا ہوں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل یونیورسٹی سے 3 فیکلٹیز میں قرآن، سنت اور شریعت، جس کو اسلامک لاز کہتے ہیں، اس میں تعلیم یافتہ ہوں۔ ہم ذکر کر رہے تھے قرآن میں جہاد اور قتال کا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچرز میں بتایا ہے کہ یہ جو جہاد ہے، قتال ہے، اس کے بارے میں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے ویسٹ میں کہ یہ مسلمان کرتے ہیں، جبکہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں، تورات میں ذکر ہے کہ پہلی امتوں نے بھی کیا، پہلے نبیوں نے بھی کیا۔ اچھا، پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ 3 فیکٹر ہیں جنہوں نے اب جہاد کو روکا ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جب بر صغیر میں اسپیشلی، باقی بھی جگہ، جب انگریز نے مسلمانوں سے حکومت چھینی، مسلمان اس وقت 2/3 یا 3/4 دنیا کے رقبے پر ان کا جھنڈا تھا اسلام کا۔ تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا انگریزوں نے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا۔ پہلے مسلمان خود قرآن پڑھتا تھا اور قرآن بھرا پڑا ہے جہاد اور قتال سے۔ پھر انہوں نے اپنے، کیونکہ ان کے مذاہب ہیں، اسلام مذہب نہیں ہے، انہوں نے عیسائیت کی طرح، جوڈازم کی طرح انہوں نے اس کو مذہب کی شکل دے دی قرآن کو، کہ مسلمان قرآن کے پاس نہ جائیں، اسلام کو۔ اور انہوں نے ایک مذہب تخلیق کر دیا، ایک مولوی کریٹ کیا، فرقہ بندی کی۔ ایک تو یہ فیکٹر۔ دوسرا، انہوں نے عالمی طاقتوں نے یونائٹڈ نیشن بنا دی کہ اب مسلمانوں تم اپنے پرابلم کے لیے ہمارے پاس آؤ، یونائٹڈ نیشن۔ اور اس میں 5 بڑے بدماش جو تھے وہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس کو ویٹو پاور دے دیا، وہ جو مرضی کرے مسلمان۔ اس کے بعد ایک تیسرا فیکٹر تھا جو میں بھول گیا، وہ یہ تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا جو ظہور ہوا وہ عرب میں ہوا، اور عرب سے وہ قوم اٹھی جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے اور قرآن کی ہدایت دیتے ہوئے پوری دنیا پہ بڑی سپر پاوروں کو جہاد کے، قتال کے بیس پہ زیر کر دیا۔ اب اس خطے میں ایک خاندان حکمران ہے جس کا نام ہے آل سعود۔ اب آل سعود نے کیا کیا؟
کہ اپنی حکمرانی خاندانی قائم رکھنے کے لیے ان کے جو جد امجد تھا شاہ عبدالعزیز، اس نے امریکی جو کہ سپر پاور بن چکے تھے امریکیوں کے ساتھ معاہدہ کیا۔ روز ویلٹ ایک صدر تھا امریکہ کا، اس شخص نے چلاکی یہ کی کہ میرے بعد میری نسل حکمران رہے، انہوں نے اس کے ساتھ پیکٹ کر لیا، جس کی وجہ سے امریکیوں کا فرض ہے کہ وہ آل سعود کو حکومت چلانے میں ہیلپ کریں۔ یعنی میں ریپیٹ کرتا ہوں، شاہ عبدالعزیز نے امریکہ کے صدر روز ویلٹ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ امریکہ ہمیشہ ہر صورت میں آل سعود خاندان کی حکمرانی کو سپورٹ کرے گا۔ اچھا، یہاں مزیداری کی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے قبضہ کیا عرب پہ آل سعود نے، تو یہ حکمرانی ان کے حصے میں آئی شاہ عبدالعزیز میں، لیکن دین کا جو تھا وہ شعبہ انہوں نے اس وقت کے محمد وہاب انہوں نے سنبھال لیا۔ ایک ان کے درمیان ایک پیکٹ ہو گیا کہ دین جو ہے یہ سکھائیں گے، اور انہوں نے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ تمام مزاروں کو ملیا میٹ کر دیا۔ وہ ٹھیک کیا، وہ بالکل ٹھیک کیا، صحابہ صحابیہ سب کے مزاروں کو ملیا میٹ۔ لیکن میں حیران ہوں کہ ان لوگوں نے، آل وہاب نے یا محمد وہاب نے، ان کو یہ نہیں کہا کہ جہاد بھی کرو۔ قرآن میں ہے، اب جب تم شریعت کا نفاذ کر رہے ہو سعودی عرب میں، اس کا نام سعودی عرب بعد میں پڑ گیا، تو اب ان کو یہ بھی کہو کہ جہاد کرو، جو کہ عربوں کا شیوا تھا، مسلمان عربوں کا۔ لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے۔ باقی چیزیں کر دی، متوے بنائے، مسجدیں بنائیں، نماز پنجگانہ اور یہ اور وہ، اور شرعی سزائیں، ہاتھ کاٹنا چوروں کا اور ظالموں کا یا قاتلوں کا سر اتارنا تلوار سے، بڑی چیزیں۔ جہاد کے بارے میں انہوں نے اس محمد وہاب صاحب، جس کے نام سے وہابی قوم بھی کوئی ہے، مذہب بھی ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا ان کو کہ بھائی قتال کرو، جہاد کرو قرآن کی روح سے۔ اگلی بات، ایک اور بات دوستو، کہ یہ جہاد کیوں کرنا ہے، قتال کیوں کرنا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنے سے سوچا تھا کہ بھی میں نے حکمران بننا ہے، میں نے واریر بننا ہے، میں نے یہ کرنا وہ کرنا؟ آپ تو بڑے رقیق القلب انسان تھے، لیکن یہ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ قرآن میں بار بار کہا گیا کہ قتال کرو، جہاد کرو کافروں سے۔ کس لیے کرو؟ اس لیے کہ اللہ کا نظام پوری دنیا میں قائم ہو جائے۔ یہ کوئی خواہش نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کا حکم تھا، اور اس حبیب نے، اللہ کے حبیب نے ہر حکم مانا اللہ کا، ان کا کام تھا۔ تو اللہ نے حکم دیا جب مکی زندگی ختم ہوئی اور مدینہ میں آئے کہ ہاں اب جہاد قتال شروع کرو، تاکہ یہ قرہ ارض جو میرا ہے، میری ملکیت ہے، اس میں اللہ کا نظام نافذ ہو جائے۔ اچھا، اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ وہ بھی بڑا سمپل۔ حکم ہوا دعوت، پہلا مرحلہ تھا دعوت کا۔ آپ نے مدینہ میں آ کے تھوڑی دیر بعد ہی تمام دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہوں، سربراہوں، امیروں، والیوں کو اپنا پیغام بھیجا کہ میں رسول ہوں، رسول اللہ ہوں، اور آپ کو میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں مختلف امراء کا، مختلف سلاطین کا، بادشاہوں کا مختلف رسپانس تھا۔ اوکے، دعوت ہو گئی۔ پہلا دعوت کہ مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ۔ اس کے بعد اگر نہیں
تو پھر ہمارے باج گزار بن کے رہو، یعنی ہمیں تم جزیہ دو اور ہمارا قرآن کا حکم، ہمارا نہیں قرآن کا حکم مانو، شرعی احکامات نافذ کرو۔ ہاں مذہب اپنا چلاتے رہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مذہبی ہو، اپنا ہندو ہو، جو بھی ہو، بدھا ہو، وہ تم عبادات اپنی کرو اپنے مندروں میں، اپنے گرجا گھروں میں، اپنے ہر جگہ، لیکن پولیٹیکل نظام جو ہے وہ قرآن کا نافذ ہوگا۔ یہ دوسری شرط۔ اگر یہ بھی منظور نہیں تو پھر جہاد قتال کے لیے تیار ہو جاؤ، فیس کرنے کے لیے۔ لگتا ہے کہ ہم ان کی اولادیں ہیں، وہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے بڑی بڑی سلطنتیں پلٹ دیں۔ کس طرح؟ قرآن پہ عمل کر کے، اللہ کے رسول کا حکم مان کر، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مان کر۔ وہی بدو جنہوں نے کبھی جنگ کی نہیں تھی، عرب کے بدو سمجھدار تھے، دانا تھے، تاجر تھے، جو بھی تھے، جنگ تو کبھی کی نہیں انہوں نے، زیادہ چھوٹی موٹی لڑائیاں آپس میں ہو جاتی تھیں قبیلوں کی، وہ دنیا کی سپر پاور بن گئے۔ کس طرح بنے؟ اس قرآن کی اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے۔ تو دوستو یہ بھی تھا، اور جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ کوئی پاکستان کا مولوی، عالم، اسکالر جہاد کی بات نہیں کر رہا۔ اپنی طرف سے ہم لوگوں نے جہاد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ نتیجہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی ذلت، رسوائی ہو رہی ہے، کرپلڈ ہم قوم بن چکے ہیں، روٹی روٹی کے محتاج ہوئے۔ افغانستان جیسے ملک میں جہاں کہ صرف جہاں جہاد ہو رہا ہے، وہ بھی لوگ روٹی کے لیے ویسٹ کے محتاج ہو رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں سورہ نساء 4 نمبر سورت کی 89 آیت 99۔ دل سے چاہتے ہیں یہ کافر کہ تم کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہو گئے، تاکہ ہو جاؤ تم سب ایک جیسے۔ اسٹریٹجی کیا ہے کافروں کی؟ کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تم دین اسلام چھوڑ دو، تم ہماری طرح آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، ہمارے دوست بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دل سے چاہتے ہیں کافر کہ تم کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہو گئے، تاکہ ہو جاؤ تم سب ایک جیسے، لہذا تم انہیں دوست مت بناؤ۔ اچھا، آج کل کچھ ماہرین، مذہبی ماہرین کہوں گا، اسکالر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ آج کل بڑا پرچار کر رہے ہیں کہ کافروں کو دوست بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے بار بار کہا کہ ان کو دوست مت بناؤ۔ ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ اب میں امریکہ میں رہتا ہوں، میرا ہمسایہ یہ گورا ہے، عیسائی ہے، کرسچین ہے، یہ والا وہ بھی گورا ہے، کرسچین ہے، مطلب ہم کرسچین ملک میں رہتے ہیں۔ یہاں صرف 1% سے بھی کم لوگ مسلمان ہیں پورے امریکہ میں۔ ہم رہتے ہیں، ان سے بول چال، میل ملاقات، سلام، دعا، حال پوچھنا، ان کی کوئی پرابلم ہے ان کو خدمت کرنی، روٹی کھانا دینا، یہ اور بات ہے۔ بالکل یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا اپنا انداز، سٹائل ہی ایسا نہیں ہے تو لوگ وہ آپ سے کیوں متاثر ہوں گے اور آپ کے دین میں کیسے آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ اگر ہم بدتمیز ہیں، رف ہیں، پرواہ نہیں کرتے، کسی کا فکر نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے، وہ اور بات ہے۔ لیکن دوست مت بناؤ۔ دوست مطلب رازداری مت کرو، اپنے اندر کی باتیں ان کو مت بتاؤ، حتیٰ کہ ہجرت نہ کریں وہ اللہ کی راہ میں۔ پھر اگر مکر جائیں تو پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی پاؤ تم انہیں، اور پھر فرمایا اور نہ بناؤ انہیں اپنا دوست اور مددگار۔ 90 نمبر النساء چل رہی ہے، مسلسل آیتیں ہیں۔ مگر وہ لوگ جو جا ملیں ایسی قوم سے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، یعنی صلح کا، یا وہ تمہارے پاس آئیں کہ ان کے دل قتال سے تنگ آ چکے ہوں،
تمہارے ساتھ یا قتال کریں اپنی قوم سے، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا، پھر وہ ضرور قتال کرتے تم سے، پس اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے اور تم سے جنگ نہ کریں اور تم سے صلح کر لیں تو نہیں رکھا اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی جواز۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ لڑائی پہ مادہ ہی نہیں ہے کافر لوگ، اگر ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہے، اگر وہ قتال سے تنگ آگے کہتے ہیں کہ ہم نے اب جنگ نہیں کرنی، کنارہ کش ہو چکے ہیں، تو ان سے جنگ نہ کرو، اور اگر وہ تم سے صلح کریں تو پھر تم ان کے لیے کوئی قتال، کوئی ان کے خلاف تم نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ 91 نمبر، اور تم پاؤ گے کچھ اور لوگ چاہتے ہیں کہ امن سے رہیں تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی، جب ملتا ہے موقع فتنے کا تو اوندے منہ پڑ جاتے ہیں اس میں۔ پس اگر یہ تم سے کنارہ کشی نہ ہوں اور صلح کی درخواست کریں اور نہ روکیں اپنے ہاتھ یعنی قتل سے، تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی پاؤ تم انہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جن پر ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے۔ یعنی اگر وہ باز نہیں آتے، ٹکے نہیں بیٹھتے، شرارتیں کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی صلح کو اوپر نہیں مانتے، تو ان سے جنگ کرو۔ 92 یہ جز ہے، اور نہیں کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے۔ یہ حضرت خالد بن ولید کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، کسی پتہ چلا کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں یا سرکشی کر رہے ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے۔ تو حضرت خالد بن ولید جب گئے تو انہوں نے حملہ کر دیا، تو ان میں سے کسی نے سلام بھی کیا، السلام علیکم کہا، یا مطلب یہ تاثر دیا کہ ہم تو مسلمان ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نہیں مانے، انہوں نے تہو طے کر دیا۔ تو پھر یہ آیت اتری کہ اگر نہیں کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی سے، کہ اگر کوئی مومن ہے تو تم نے غلطی سے بھی قتل نہیں کرنا۔ 93 ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی اندازہ کریں کہ کتنی سزا ہے اگر ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کر دے۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا، نمبر 2۔ نمبر 3، اور اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، نمبر 4، اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یعنی کتنی زیادہ سختی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے۔ تو یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔